مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 31، آیت نمبر 31۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، غریبی کے خوف سے، اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ہم روزی دیتے ہیں ان کو اور تم کو، ان کو اور تم کو روزی ہم دیتے ہیں، بے شک ان کا مارنا بڑی خطا ہے، اولاد کو قتل کرنا بڑی خطا ہے۔ یہ چھٹا حکم اہل جاہلیت کی ایک ظالمانہ عادت کی اصلاح کے لیے ہے۔ زمانہ جاہلیت، جب بھی زمانہ جاہلیت بولا جائے تو کفر کا زمانہ اور شرک کا زمانہ مراد ہوگا۔ یہ عام جاہل، ایک عالم ایک جاہل، وہ جاہل مراد نہیں ہے اس سے۔ جاہلیت کا زمانہ جب بھی بولا جائے تو کیا مراد ہوگا؟ کفر اور شرک کا زمانہ۔ تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ ابتدائے ولادت کے وقت اپنی اولاد، خصوصاً اولاد کو، بیٹا بھی اس میں، لیکن خصوصاً بیٹیوں کو اس خوف سے قتل کر ڈالتے تھے کہ ان کے مصارف کا بار ہم پر پڑے گا۔ مصارف یعنی روٹی روزی خرچہ، ان کے مصارف، بچوں کو کھلانا پلانا، آج سب سے بڑا ایجوکیشن فیس وغیرہ وغیرہ، یہ بار ہم پر پڑے گا، اس لیے ایسا کرو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، قتل کر ڈالو۔ سیدھا بیٹھ بیٹا، ہاں کیا کر ڈالو؟ بچے کو، بچہ ہو یا بچی، بچی کو تو پہلے قتل کرو، کھائے گی ہمارا، دوسرے کی بہو بن کے جائے گی، دلہن بن کے جائے گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جہالت کو واضح کیا ہے کہ رزق دینے والے تم کون؟ یہ تو خالص اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، تمہیں بھی تو وہی رزق دیتا ہے جو تمہیں دیتا ہے، وہی ان کو بھی دے گا۔ آج روزی تم کو کون دیتا ہے؟ اللہ، اور وہی کس کو دے گا؟ اسی لیے کیا کہا یہاں پر؟ نحن نرزقهم وإياكم، ان کو بھی ہم دیں گے اور تم کو بھی ہم دیتے ہیں۔ کیوں اس فکر میں تم اپنی اولاد کو قتل کر کے مجرم بنتے ہو؟ بلکہ اللہ نے رزق دینے میں اولاد کا ذکر مقدم کر کے اس طرف اشارہ کر دیا، ہم پہلے ان کو پھر تمہیں دیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال کا تکفل یا دوسرے غریبوں ضعیفوں کی امداد کرتا ہے تو اس کو اسی حساب سے دیتے ہیں۔ دینے والے کو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اسی حساب سے دیتے ہیں۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہ اپنے ضروریات بھی پوری کر سکے اور ساتھ میں دوسروں کی ضروریات بھی پوری کر سکے، امداد کر سکے۔ ایک حدیث میں ہے انما تنصرون وترزقون بضعفائکم۔ کیا ہے حدیث؟ انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، میں کھلاتا، میں کماتا، اندھا پیس رہا ہے، کتے کھا رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ڈائلاگ بازیاں چلتی ہے، ہاں بوجھ بنے ہوئے ہیں، کہیں مطلقہ بہن گھر پہ آ کے بیٹھ گئی ہے، کہیں بڈھیوں کو پالنا پڑ رہا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو انسان کا دماغ یہ بنتا ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں، سب کھا رہے ہیں، میں سب کو کھلا رہا ہوں۔ اور یہ حدیث بتلا رہی ہے ارے تم مضبوطوں کو جو روزی ملتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی برکت سے ملتی ہے۔ گھر کے جتنے کمزور اپاہج ہیں نا، جو نہیں کما سکتے ہیں، انما تنصرون، تمہاری مدد کی جاتی ہے، وترزقون، اور تمہیں روزی دی جاتی ہے، بضعفائکم، کس کی برکت سے؟ ہاں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی جو جتنا بوجھ اٹھاتا ہے اس کو اتنا دیتے ہیں۔ میں، میری بیوی، میرے بچے، آئی اینڈ مائی فیملی، تو اتنا ہی دیں گے۔ ایک مولانا صاحب، حافظ صاحب امت کے چندے پر، مطبخ کی روٹیوں پر حافظ صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب بن کر جب نکلتے ہیں تو سوچتے ہیں غریب خاندان سے گیا تھا،
فیس بھی نہیں دے سکتا تھا، یہ مدرسوں نے پال پوس کے بڑا کیا ہے. آؤ اب امت کی فکر میں درد میں مدرسے کھولتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کتنے بچوں کا؟ کہ ابھی بیت العلوم میں 450 بچے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے مدرسوں میں بھی بچے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ویسا دیتے ہیں، روز ایک فکر ایک گھر کے اندر، یہ کیسا کھلانے کا، ہمارے بچے کو فیس کہاں سے دینے کا، سلنڈر کہاں سے لانے کا، کرایہ کہاں سے بھرنے کا، لائٹ بل کیسا. اور یہاں مستان بن کے مدرسے والے کیا کر رہے ہیں؟ 450 بچے ہیں، ارے اللہ کا علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ذریعہ ہم بنے ہیں، اللہ دے رہا ہے. ایک ایک مولوی کے دسترخوان پر 10 ہزار بچے ایک وقت میں کھاتے ہیں، ایک دن میں نہیں بول رہا میں، 3 وقت کا کھانا. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیوں؟ المعونۃ عادن علی قدر المعونہ، جو جتنی فکر کرے گا اللہ اتنا بوجھ اس کا بوجھ اٹھائیں گے. تو اللہ ہی کھلاتا ہے، ایک کو بھی اللہ کھلاتا ہے اور ہزاروں کو بھی اللہ کھلاتا ہے. تو اے لوگوں، اپنے بچوں کو قتل کرتے ہو، بیٹیوں کو قتل کرتے ہو، تم تھوڑی کھلاتے ہو. مت قتل کرو، تمہاری ذہنیت بدلو. کھلانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. آج کل کے زمانے میں فیملی پلاننگ، 2 بچے 2 ہی اچھے. فیملی پلاننگ کا مطلب 2 بچے 2 ہی اچھے. جہاں سے نعرہ چلا اب وہاں پہنچنا ہے، کیونکہ ان کی سوچ کیا ہے میں دیکھ کے آیا ہوں. 94 میں آسٹریلیا گیا تھا میں، 27 سال کی عمر میں. تو دیکھا کہ وہاں پر کپل رہتے ہیں، اور کپل کے ساتھ کتا تو رہ سکتا ہے لیکن بچہ نہیں پیدا کرتے. سمجھے؟ ہر بنگلے کے بازو میں ایک کتا گھر، ہر مال کے ساتھ میں کتا مال. سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، اور گھمانے کو بھی اس کو لے کے چلتے ہیں. موضوع سے ہٹ رہا ہوں میں. بولنا یہ ہے کہ جنہوں نے یہ نعرہ دیا 2 بچے 2 ہی اچھے، اب وہ آگے بڑھے ہیں، 1 بچہ 1 ہی اچھا. اب اس کے آگے میں جو دیکھ کے آیا، کتے کا بچہ انسان سے اچھا. بولے وفادار ہوتا ہے. کیا بولتے ہیں؟ کتا وفادار ہوتا ہے، انسان کا بچہ بے وفا ہوتا ہے، اس لیے پالو کتے. تو یہ ضبط تولید یعنی فیملی پلاننگ کی سوچ بھی وہیں جا کے ملتی ہے دور جاہلیت میں، کہ اولاد نہیں ہونا، اپنا کھائیں گے دوسرے کے بعد. ہاں، بیٹوں کو پالو. کیوں پالو؟ لڑائی میں چوری میں ڈاکے میں ساتھ دیں گے، بچپن بوڑھاپے کی لاٹھی بنیں گے. اگلی آیت ہے 32، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. تو کیا سمجھ میں آیا اس آیت میں کہ کیوں قتل نہیں کرنا چاہیے اپنی اولاد کو؟ کیوں قتل کرتے تھے وہ؟ پرورش کا خرچ اپنے اوپر آئے گا. چلو آگے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور پاس نہ جاؤ بدکاری کے، وہ ہے بے حیائی اور بری راہ. زنا کیا ہے؟ بے حیائی ہے. زنا کیا ہے؟ ہاں، جاہلوں کے نزدیک سیم. کیوں بھائی نکاح کیوں نہیں کرتا؟ رکشہ ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور، بمبئی میں ہم لوگ بیٹھتے تھے، کیوں نہیں کرتا؟ ارے بولے بغیر نکاح کے کام چل رہا ہے اپنا، تو نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی لوگوں کے نزدیک زنا نکاح سیم. زنا نکاح، ہاں، بالکل غلط سوچ، بالکل غلط. نکاح پاکی ہے، زنا ناپاکی ہے. نکاح مردانگی ہے اور زنا نامردی ہے. پانی نکالنے کا نام مردانگی نہیں، بوجھ اٹھانے کا نام مردانگی ہے. کیا کا نام؟ ہاں، نکاح کرنے والا مرد ہے، بہادر ہے. وہ پورے خاندان میں سے ایک لڑکی کو اٹھا کے لاتا ہے، اس کی پوری فیملی کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے. تو یہ بہادری ہے. اور زنا والا اپنا کام ہوا کہ چلے نکلے یہاں سے، کوئی بوجھ نہیں، نہ تیل کا نہ نمک کا نہ کچھ. تو کیا ہوا وہ؟ بزدل. نکاح پر ہر لمحہ پیار محبت میں صدقے کا ثواب ہے. بیوی کو دیکھا پیار سے، صدقے کا ثواب. پپی لیا، میں صاف کہہ رہا ہوں، صدقے کا ثواب. میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی نے کہا. بوسہ لینے پر، آپ سمجھتے بوسہ بہت مہذب لفظ ہے، سیم ہے. تو بوسہ لینے پر، پپی لینے پر صدقے کا ثواب. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پیار محبت کی باتیں کیے، صدقے کا ثواب. خاص صحبت کی، ملاقات کی، جمع کیا، صدقے کا ثواب. سمجھ میں آیا؟ کیوں؟ برکت ہے نکاح کی. اور زنا میں جب تک کہ یہ زنا میں لگا ہوا ہے تب تک یہ مسلمان نہیں ہے. لا یزنی الزانی وہو مؤمن، بخاری کی حدیث ہے. زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن باقی نہیں رہتا.
علماء نے لکھا ہے ایمان پاک ہے، اس کا عمل ناپاک ہے، وہ ایمان نکل جاتا ہے، اور جب تک اس فعل میں لگا ہے تب تک کہ یہ ایمان اس کے پاس نہیں جاتا. اگر مر گیا تو یہ بغیر ایمان کے مرے گا. تو دونوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے. لوگ سمجھتے سیم سیم، زمین آسمان کا فرق ہے. وہ جنتیوں کا عمل، یہ جہنمیوں کا عمل. خیر، کیا فرمایا؟ بدکاری کے قریب مت جاؤ، بے حیائی ہے اور بری راہ ہے. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ دنیا میں جتنی دنیا میں گندگیاں ہیں اس کی جڑ آپ کو یہی ملے. دولت، عورت کا غلط استعمال، ہاں، ورنہ تو میں نے کہا صدقے کے ثواب بھی ہیں اس میں. جی، حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آسمان اور 7 زمینیں شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتی ہے. جب اللہ نے تیرے لیے ایک آؤٹ گوئنگ کا بندوبست کر کے رکھا ہے تو پھر کیوں زنا کرتا ہے؟ اس لیے کنوارے کے زنا میں اور شادی شدہ کے زنا میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر کنوارا کوئی زنا کر لے تو کیا ہے؟ اس پر کوڑے. لیکن شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت نے اگر زنا کر لیا تو اس پر کیا ہے؟ سنگ سار، پتھر مار مار کے ختم کر دو. یہ فرق کیوں ہے کہ جب اللہ نے ایک نعمت دی ہے، ایک بندوبست کیا ہے، تو پھر کیوں ادھر جا کے تو گندگی کرتا ہے؟ لعنت کرتے زمین و آسمان. اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی کہ اہل جہنم بھی ان سے پریشان ہو جائیں گے. اس لیے بتایا جاتا ہے، یہ آیتیں سنائی جاتی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو گندی نہ کریں، بربادیوں سے بچیں. بات سمجھ میں آئی؟ اب اگلی آیت ہے 33، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا. اور نہ مارو اس جان کو جس کو منع کر دیا ہے اللہ نے مگر حق پر. قتل مت کرو، ناحق قتل کرنا ناجائز ہے. اور جو مارا گیا ظلم سے، قتل مظلومہ، جو مارا گیا ظلم سے تو دیا ہم نے اس کے وارث کو زور. سلطان دیا ہم نے، کیا دیا؟ وارث کو ہم نے زور دیا تو حد سے نہ نکل جائیں قتل کرنے میں، اس کو مدد ملتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے قتل غارت گری سے منع کیا ہے، ناحق قتل کرنے سے منع کیا ہے. یہ 8واں حکم قتل ناحق کی حرمت کو بیان کرتا ہے، جس کا جرم عظیم ہونا تمام دنیا کے انسانوں کو کیا ہے؟ معلوم. تمام، ہاں. جیسے زنا کو سب سے برا عمل بتلایا گیا ہے. کیا بتایا گیا ہے؟ سب سے برا عمل بتلایا ہے. زنا سب سے برا عمل ہے. ایسے ہی یہاں بتایا کہ قتل ساری دنیا کی جماعتیں، ساری دنیا کے مذہب، ساری دنیا کے فرقوں میں مسلم ہے. کیا مسلم ہے؟ کہ یہ سب سے بڑا عظیم جرم ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا کی تباہی اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ ہلکی ہے کہ کسی مومن کو ناحق قتل کر دیا جائے. ساری دنیا تباہ ہو جائے چلے گا، لیکن مومن ناحق قتل نہیں ہونا چاہیے. اور وہ کیسے مسلمان ہو گیا آج مسلمان بستیوں کے اندر کہ جو بک جاتے ہیں چند لاکھ روپے کے واسطے، باقاعدہ سپاری لے کر وہ مسلمانوں کو قتل کر دیتے ہیں. ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، قرآن میں آیا ہے. تو فرمایا کہ نہیں ہونا چاہیے. ساری دنیا کی گندگی اسی وجہ سے ہے، قتل ناحق کی وجہ سے. ایک حدیث میں ہے حضور نے فرمایا کسی مسلمان نے قتل میں، جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں قاتل کی مدد کی یا ایک کلمہ بھی مدد میں بولا، قاتل کی مدد میں بول دیا، تو میدان حشر میں جب وہ اللہ کے سامنے ہوگا اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس. اس کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی. تو مومن کی قدر بتا رہے ہیں کہ مومن کا مقام کیا ہے. تو اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، ناحق قتل کیا، تو اس کے خاندان والوں کو خون بہا، جو پیسے وہ مانگے. سمجھ میں آیا؟ یا ڈائریکٹ اس کو قتل کرنے کا حق ملتا ہے. تو یہ زور دیا ہے اللہ نے، کس کو دیا ہے؟ مقتول کے وارثوں کو. تو جب وہ زور ملتا ہے کسی کو تو پھر وہ بھی ظلم و زیادتی کرنے لگتا ہے. سمجھ میں آیا؟
اس لیے منع فرمایا. ظلم کا جواب ظلم نہیں، انصاف ہے. مجرم کی سزا میں بھی انصاف کی رعایت کرنا چاہیے، اس لیے کہا فلا یسرف فی القتل. کیا کہا؟ ہاں، فلا یسرف فی القتل. ایسا کیوں کہا؟ ایسا اس لیے کہا کہ عربوں میں ایک بات تھی، جب کسی کے خاندان میں سے باپ کو یا کسی کو قتل کر دیا جاتا تھا، اب ان کو حق ملتا تھا، تو یہ اس ایک قاتل کے بدلے میں کئی خاندان والوں کو قتل کر دیتے تھے. سمجھ میں آیا؟ ایک کے بدلے ایک ہے نا، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، ایک جان کے بدلے ایک جان قتل کرنے کی اجازت ہے. یا اگر مانڈولی ہو جاوے تو لاؤ 100 اونٹ دے دو ہم کو، ہم تمہارے باپ کو بخش دیتے ہیں، تم نے ہمارے باپ کو قتل کیا. تو یہ وہ بدلہ لینے کے اندر اتنے غصے میں بھرے ہوتے تھے کہ یہ اس خاندان کے کئی لوگوں کو قتل کر دیتے تھے. تو یہ ہے کہ جب ہم نے مقتول کے وارثوں کو سلطان دیا، ذرا طاقت دی، زور دیا، فلا یسرف فی القتل، تو کیا نہ کرے اس میں، وہ اسراف نہ کرے، زیادتی نہ کرے انتقام لینے میں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ اگلی آیت ہے 34 اور 35. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اور پاس نہ جاؤ یتیم کے مال کے، یہاں حرمت ہے یتیم کے مال کی، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر جس طرح کے بہتر ہو، جب تک وہ پہنچے اپنی جوانی کو. جب تک وہ پہنچے اپنی جوانی کو، پھر اس کے حوالے کر دو، یہ تیرا مال ہے بابا. اور پورا کرو عہد کو، بے شک عہد کی پوچھ ہوگی. جو وعدہ کر لو کسی سے تو کیا کرو، اس کو پورا کرو. اس کے بارے میں تم کو پوچھا جائے گا، تم نے وعدہ کیا تو پورا کیوں نہیں کیا. سب سے با وفا قوم، وعدہ وفا قوم مسلمان تھی، سب سے زیادہ وعدہ خلاف قوم مسلمان ہو گئی. مارکیٹ نکل جاتا ہے حد سے. آدمی کا وزن نہیں ہوتا، ایک کو ٹوپی دے گا، دوسرے کو جھوٹ بولے گا، تیسرے کو بولے گا، ختم. اس کا گڈ ول ہی ختم ہو گیا. مارکیٹ میں وزن نہیں ہے. واؤف الکیل، اب دوسری بات کہہ رہے ہیں، اور پورا بھر دو ماپ. جب ماپ کر دینے لگو، تاجر جب تجارت کرے ناپ کر دینے لگے تو پورا پورا ماپ دینا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ڈنڈی نہیں مارنا چاہیے، ڈنڈی نہیں مارنا چاہیے. اور تولو سیدھی ترازو سے، قسطاس مستقیم، یہ بہتر ہے اور اچھا ہے اس کا انجام. ان دو آیتوں میں 3 حکم، 9واں 10واں 11واں مالی حقوق کے متعلق بیان کیا گیا. یتیموں کے مال میں احتیاط. پہلا حکم یہ ہے کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ان میں خلاف شرع یا بچوں کی مصلحت کے خلاف کوئی تصرف نہ ہونے پاوے. یتیموں کے مال کی حفاظت و انتظام جن کے ذمے ان پر لازم ہے، ان میں بڑی احتیاط سے کام لے. یتیموں کا مال ان کی ضرورت کے لیے تھوڑا استعمال کرو، باقی بیجا خرچ مت کرو اور خود بھی مت کھاؤ. صرف یتیموں کی مصلحت کو دیکھ کر خرچ کریں، اپنی خواہش یا بے فکری سے خرچ نہ کریں. اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے جب تک کہ یتیم بچے جوان ہو کر اپنے مال سنبھالنے والے نہ بن جائے. جوان ہو گئے، بابا آؤ، گواہوں کے سامنے تمہارا تم کو لے لو. ناجائز طریقے پر کسی کا مال بھی خرچ کرنا جائز نہیں ہے. یتیموں کا خصوصیت سے ذکر ہے، ویسے کسی بھی انسان کا مال ناجائز طریقے پر خرچ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح فرمایا اوفو بالعہد، 10واں حکم ہے عہد پورا کرنے کی تاکید ہے. عہد 2 طرح کے ہیں، ایک وہ جو بندہ اور اللہ کے درمیان میں ہے، جیسے ازل میں بندے کا یہ عہد تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے پوچھا تھا ساری روحوں کو جمع کر کے، قالو، سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہے. اور یہاں کے مشرک کافر ملحد جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، توحید کا انکار کرتے ہیں، یہ پھر گئے کہ نہیں پھرے؟ تو یہ وعدہ خلافی کی، اس کو عہد الست کہتے ہیں. الستو بربکم، اس عہد کو کیا کہتے ہیں؟ عہد. ہاں، تو یہ پابند تھے، ان کو پورا کرنا تھا، ایک اللہ کی عبادت کرنا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا. سمجھ میں آیا؟ دوسرا عہد مومن کا ہے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے کیا گیا، جس کا حاصل احکام الہیہ کا مکمل اتباع اور اس کی رضا جوئی ہے. ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اللہ کا حکم مانیں گے
اور رسول کا طریقہ اپنائیں گے. یہ ہمارا عہد ہے مسلمانوں کا، یہ بھی پورا کرنا ہے، وہ بھی پورا کرنا ہے. سمجھ میں آیا؟ دوسری قسم، ایک قسم تو یہ ہو گئی اللہ کے ساتھ والی. دوسری قسم وہ عہد ہے جو انسان کسی انسان سے کرتا ہے، جس میں تمام معاہدات سیاسی، تجارتی، معاملاتی شامل ہیں جو افراد یا جماعتوں کے درمیان دنیا میں ہوتے ہیں. پہلی قسم کے تمام معاہدات کا پورا کرنا انسان پر واجب ہے جو اللہ کے بندے کے درمیان ہے. کافروں کو بھی اللہ کا ایک توحید والا معاملہ ماننا تھا، مسلمانوں کو اسلام پر چلنا ہے. دوسری قسم میں جو معاہدات خلاف شرع نہ ہو ان کا پورا کرنا واجب ہے، اور جو خلاف شرع ہو ان کا فریق ثانی کو اطلاع دے کر ختم کرنا واجب ہے. جس معاہدے کا پورا کرنا واجب ہے، اگر کوئی فریق پورا نہ کرے تو دوسرے کو حق ہے کہ عدالت میں جائے اور اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے. سمجھ میں آیا؟ بعض حضرات نے اچھا ہو گیا. اس آیت کے آخر میں ارشاد فرمائیں ان العہد کان مسئولا، بے شک قیامت میں جیسے اور فرائض واجبات احکام الہیہ کے پورا کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہوگا، ایسا ہی باہمی معاملات معاہدات کے متعلق بھی سوال ہوگا. یہاں صرف اتنا کہہ کر چھوڑ دیا گیا اس کا سوال ہوگا. آگے سوال کے بعد کیا ہونا ہے اس کو چھپا کے رکھا ہے. وعدہ پورا کیوں نہیں کیا؟ مسلمان تو اس بارے میں گیا کامنے سے. لینا معلوم ہے، دینا نہیں معلوم، وعدہ خلافی. کاموں میں بھی ایسا ہی، کل آ جانا، ہاں یہ ہماری کھڑکی کا کام کر کے دینا، ٹھیک. اب انتظار کر رہے ہیں ایڑے ایسا، آیا ہی نہیں. پھر فون لگایا، ارے میرے کو لگا، میں یہ سمجھا کہ تم نے دوسرے سے کرا لیا ہوگا، تم نے پکی بات نہیں بولی، اس لیے میرے خیال میں آیا کہ نہیں کرے تو بھی چلے گا. میں نے کہا یہ لگا، میں نے سوچا، میں یہ سمجھا، میرے خیال میں آیا. کبھی کھانے کے بارے میں بھی اپنے سوچتے ہیں، میرے کو لگا میں نے کھانا کھا لیا ہوں گا، میرے خیال میں آیا، میں سو گیا ہوں گا. صرف دوسروں کے معاملات جو پورے کرنے ہیں، دوسروں کی ذمہ داریاں نبھائیں، وہاں لگا، خیال میں آیا، میں یہ سمجھا. اس سے زیادہ بری بات کیا ہوگی؟ تکلیف دینا ہے مسلمان. کیا اچھا 11واں حکم لین دین کے معاملات میں ناپ تول پورا کرو. کیا فرمایا؟ ناپ تول پورا کرو. ہاں اسی میں یہ بات آئی کہ جہاں ناپ تول میں کمی کرنا ناجائز ہے، وہاں یاد رکھو جو جاب میں نے لے لیا ہے اپنے ذمے، میں مولانا ہوں، پڑھاؤں گا، 4 گھنٹے پڑھاؤں گا، 5 گھنٹے پڑھاؤں گا، اس کے اندر موبائل، اس کے اندر ہاں آ جاؤ تم کو پلاٹ دکھانے کو چلتا ہوں، یہ وہ اگڑم بگڑم، سمجھ میں آیا؟ ٹائم پاس، چیٹنگ، سب حرام ہے. اسی میں آتا ہی جو ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری کو کیا کرنا ہے بولو؟ ہاں وہ ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اس کے اندر اپنے کام کرنا ناجائز ہے. اور آج یہی ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے. تو یہ لکھا ہے فقہا نے، جس کا جتنا حق ہے اس سے کم دینا حرام ہے. اس لیے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی ملازم اپنے سپرد کیے ہوئے مفوضہ مقررہ کام میں کمی کرے، یا جتنا وقت دینا ہے اس سے کم دے، یا مزدور اپنی مزدوری میں کام چوری کرے. یہ سب چیزیں داخل ہے، نہیں ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ اور گھر میں آنے کے بعد بیوی بچوں کی تربیت ہمارے ذمے ہے، ان کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرنا ہمارے ذمے ہے. وہ ادھر لے کے بیٹھا، یہ ادھر لے کے بیٹھا، وہ ادھر لے کے بیٹھی، یہ ادھر لے کے بیٹھے، گھر میں ہونا نہ ہونا سب برابر. معصوم بچے ترس گئے باپ کے دھیان اور باپ کے پیار کو، یہ بھی ناجائز ہے. ارے سمجھے گے نہیں؟ تم گھر میں کہاں ہیں؟ تم تو باہر ہے. اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم. اگلی آیت ہے 36 اور 37 اور 38. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا.
اور نہ پیچھے پڑ جس بات کی خبر نہیں تجھ کو، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور نہ پیچھے پڑ جس بات کی خبر نہیں تجھ کو۔ اس میں مفتیوں کا یہ بھی، عالموں کا یہ بھی ہے، کیا کوئی مسئلہ پوچھے اور نہیں معلوم ہے، صاحب بولنا بھائی میرے کو نہیں معلوم، میرے کو نہیں معلوم۔ زبردستی گھسڑن گھساڑ کر کے پیر صاحب بننے کی کوشش میں آدمی ناجائز کو جائز بول دیتا ہے، ہاں وہ ایسا ہے، وہ ناجائز ہے، ہاں ناجائز ہے، وہ جائز ہے، ہاں جائز ہے۔ ارے وہ کھڑے ہوئے، وہ مولانا ہے، وہ مفتی ہے، ان سے پوچھ بھائی جا کے، میرے کو نہیں معلوم۔ شان سے بولتے ہیں مولانا لوگ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مجلس میں 99 سوالات کیے گئے، 2-3 کا جواب دیا، باقی میں کہا مجھے نہیں معلوم، خالی بولنے کو۔ تو جو بات نہیں معلوم ہے نہیں بولنا۔ یہ دیکھو، ولا تقف، اور نہ پیچھے پڑ جس بات کی خبر نہیں تجھ کو، ما لیس لک بہ علم۔ بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کی اس سے پوچھ ہوگی، کان، آنکھ، دل سب کی پوچھ ہوگی اس سے۔ اور مت چل زمین پر اتراتا ہوا، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اتراتا ہوا مت چل، تو پھاڑ نہ ڈالے گا زمین کو، انک لن تخرق الارض، تو پھاڑ نہ ڈالے گا زمین کو، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ پہنچے گا پہاڑوں تک لمبا ہو کر۔ اور کتنا اونچا جائے گا؟ یہ جتنی باتیں ہیں دیکھو، کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، لائن سے کتنی باتیں سناتے آئے نا۔ یہ جتنی باتیں ہیں ان سب میں بری چیز ہے تیرے رب کی بیزاری، کہ رب ناراض ہو جائے، یہ سب سے بری چیز ہے۔ یہاں یہ بات سامنے رکھنا ضروری ہے، تحقیق کے درجات مختلف ہوتے ہیں، تحقیق کرنا ضروری ہے نا۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، تحقیق نہیں ہے تو مت بولو، چپ بیٹھ، صاف بول دو مجھے نہیں معلوم۔ ایک مرتبہ تمہارا مسئلہ غلط تم نے بیان کر دیا، زندگی بھر کے لیے اعتبار اٹھ جائے گا۔ جب بھی تمہارا نام آئے گا، کس سے پوچھ رہے ہو؟ فلانے سے۔ نہیں پوچھو تو جو اچھا ہے، کیوں؟ ٹھاکر چندے، تو اپنا وقار نہیں کھونا، بلکہ غلطی ہوئی تو کھلم کھلا بول دینا، بھائی میری غلطی ہو گئی۔ ہاں، تم ایک مرتبہ ٹچ اپ کرو گے، اپنی غلطی کا اعتراف کرو گے، تو باقی ساری تمہاری زندگی کی باتوں کا اعتبار باقی رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تکبیر ہو گئی، اور یہاں سے نکلتے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے سے آ کے کھڑے ہوئے، صفیں درست کرائی، ابھی اللہ اکبر بولنے جا رہے تھے، یاد آیا میرا غسل نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے ہی کھڑے رہو۔ آج کل کا امام ڈرے گا، چڑھے گا، اور ہماری امامت چلی جائے گی، اور لوگ کیا بولیں گے، امام صاحب یہ کیا کر ڈالا تم نے، اس لیے اپنی عزت بچاؤ، اپنا ناپاکی میں ٹھوکو۔ ہاں، یہ نفس بہت کچھ کراتا ہے۔ اللہ کے نبی گئے، واپس آئے تو پانی آپ کے بالوں سے ٹپک رہا تھا، غسل کر کے آئے۔ سمجھ میں آیا؟ تو آپ کا ایک اپنی غلطی مان لینا، یہ آپ کے پچھلے جتنے بھی تمہارے کام باتیں ہیں وہ سب کا اعتبار بحال کرے گا۔ سمجھ میں آیا؟ ورنہ تم بے وزن ہو جاؤ گے۔ اچھا، کان، آنکھ اور دل کے متعلق قیامت کے روز سوال ہوگا کہ ان کو کہاں استعمال کیا، کیسے استعمال کیا۔ پھر یہ بھی بتایا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جن حواس کے ذریعے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے وہ 5 چیزیں، کیا کیا ہے بولو؟ کان، آنکھ، ناک، زبان کی قوتیں، اور پورے بدن میں وہ احساس جس سے کسی چیز کا سرد اور گرم ہونا معلوم ہوتا ہے۔ 5 حواس ہے نا، کیا کیا بتایا؟ کان، آنکھ، ناک، زبان کی قوتیں اور جسم کا احساس۔ عادتاً زیادہ معلومات انسان کو کان یا آنکھ سے ہوتی ہے، یا ناک سے سونگھنے سے ہوتی ہے، اور زبان سے چکھنے سے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے ان کا ذکر کیا، یہ تینوں کا۔ اور ہاتھ وغیرہ سے چھونے کے ذریعے جن چیزوں کا علم ہوتا ہے وہ سننے دیکھنے والی چیزوں کی نسبت کم ہے، اس لیے ہاتھ کا ذکر۔ ان السمع، فؤادا، یہ 3 کا ذکر کیا یہاں پر، باقی 2 کو چھوڑ دیا۔ سمجھ میں آیا؟ لیکن پھر بھی ان تینوں میں بھی سب سے زیادہ علم کس سے حاصل ہوتا ہے بولو؟
سب سے زیادہ علم انسان کو سن کر حاصل ہوتا ہے، کان سے، اس لیے ان السمع، سمع کو پہلے ذکر کیا ہے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی، تو اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا، اس لیے ان کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ یہ 15 آیتیں پوری توریت کا خلاصہ ہے۔ یہ 15 آیتیں کیا ہے؟ یہ 15 آیتیں ہیں جس میں قتل سے بچو اور زنا سے بچو، ہاں، لا علمی اگر ہے تو زبردستی ٹھوکم ٹھاک مت کرو، ایسی کئی چیزیں آئی نا، شراب سے بچو، زنا سے بچو۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا پوری توریت کے احکام سورہ بنی اسرائیل کی 15 آیتوں میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ یہ 15 آیتوں میں کیا کر دی؟ پوری تورات کا علم اس میں آ گیا ہے۔ یہ ہے قرآن جو خود تو رہبری کرتا ہے، اس کا اپنا علم تو ہے۔ اب تک جتنی آسمانی کتابیں یا صحیفے آئے، جتنے انبیاء آئے ہیں، ان سب کی فرمودات کو بھی اس نے جمع کر کے حفاظت کی ہے۔ یہ امین ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ قرآن عطا فرمایا اللہ تعالیٰ۔